بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چھوٹے سے ایک بچے کی حالت عجیب تھی۔ وہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا، بہت شوق سے آپ کی باتیں سنتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعظ کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوتے تو وہ ممبر کے قریب ہو جاتا، نہایت غور سے آپ کا وعظ سنتا، ان باتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کرتا۔ وہ آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس سے بہت محبت تھی۔ آپ اس پر بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس طائف سے انگوروں کا تحفہ آیا۔ یہ بچہ اس وقت آپ کے پاس ہی موجود تھا۔ آپ نے اسے انگوروں کے 2 خوشے دیے اور فرمایا، بیٹا، ایک خوشہ تمہارا ہے، ایک تمہاری والدہ کا، گھر جا کر انہیں دے دینا۔ یہ آخر بچے تھے، راستے میں اپنا خوشہ کھانے لگے، مزہ آیا تو والدہ والا خوشہ بھی کھا گئے، والدہ سے انگوروں کا ذکر تک نہ کیا۔ 1-2 روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، بیٹا، اپنی ماں کو انگوروں کا خوشہ دیا تھا؟ یہ بچے ضرور تھے، لیکن رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں، طبیعت میں سچائی موجود تھی، فوراً بولے، یا رسول اللہ، وہ دونوں خوشے میں نے خود ہی کھا لیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ اس بچے کا نام نعمان تھا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ خزرج کے خاندان بنو حارث سے تھا۔ والد کا نام بشیر بن سعد تھا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر سے 3-4 ماہ پہلے پیدا ہوئے۔ آنکھ کھولی تو گھر میں اسلام کے جلوے دیکھے۔ ان کے والد بشیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ انصار میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت شیدائی تھے۔ نبوت کے 13ویں سال جو بڑی بیعت ہوئی اس میں شریک تھے۔ غزوہ بدر، غزوہ احزاب اور دوسرے تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ خلافت کے مسئلے میں انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق کی حمایت کی اور انصار میں سب سے پہلے انہوں نے ہی ان سے بیعت کی۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالی عنہا مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ یہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ موطا میں شہید ہوئے۔ انہیں اپنے بیٹے نعمان سے بہت محبت تھی۔ ہجرت نبوی کے بعد یہ پہلے بچی ہیں جو کسی انصاری کے گھر پیدا ہوئے۔ والد انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی عمر 8 سال 7 ماہ تھی۔ اتنی کم عمر میں بھی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات یاد تھے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو انہیں بہت صدمہ ہوا۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خون آلود کرتا اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کٹی ہوئی انگلیاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دمشق لے گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بہت عزت کی، اپنے دور میں انہیں کئی عہدوں پر مقرر فرمایا۔ 53 ہجری میں دمشق کا قاضی مقرر فرمایا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد یمن کا امیر مقرر فرمایا۔ اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کوفہ کے اہم صوبے کا والی مقرر کیا۔ وہ اس عہدے پر مقرر تھے کہ 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے۔ ان کے بعد یزید حکمران ہوا۔ اس نے ان کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا والی مقرر کر دیا۔ انہی دنوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جگر پاش سانحہ پیش آیا۔ اس قافلے کے جو لوگ بچ گئے، یعنی خواتین اور بچے، انہیں دمشق لایا گیا۔
یزید نے دمشق سے انہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت میں مدینہ منورہ روانہ کیا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں تک ہو سکا ان مصیبت زدہ افراد کی مدد کی، ان کے آرام کا خاص خیال رکھا، انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ قافلہ جہاں قیام کرنا چاہتا تھا یہ اس پر اعتراض نہیں کرتے تھے، پردے کے خیال سے اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک طرف ہو جاتے تھے۔ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا اور فاطمہ بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اچھے سلوک کی تعریف کی، اپنے کنگن اور بازو بند اتار کر انہیں پیش کیے اور کہا، ہمیں افسوس ہے اس وقت ہمارے پاس ان چیزوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جو آپ کو دے سکیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولے، اے رسول اللہ کی بیٹیوں، اللہ کی قسم میں نے جو کچھ کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ سے جو تعلق ہے اس کی بنا پر کیا، کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے نہیں کیا۔ یہ زیور اپنے پاس ہی رکھیں، میں اپنا اجر ضائع نہیں کروں گا، اللہ کے لیے انہیں اپنے پاس رکھیے۔ یزید کی موت کے بعد 64 ہجری میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ آ گئے۔ اس وقت مکہ پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خود مختار حکومت تھی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بیعت کر لی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حمص کا حاکم مقرر فرمایا۔ 65 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالف ایک گروہ نے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت نرم مزاج تھے، سخی تھے، بردبار تھے اور عبادت گزار تھے۔ مورخ حافظ ابن عبد البر نے لکھا ہے، جب وہ حمص کے والی تھے، ایک مشہور شاعر عائشہ ہمدانی ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا، مجھ پر قرض ہے، قرض ادا کرنے میں میری مدد کریں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا، اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ عائشہ یہ سن کر بہت مایوس ہوا۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر ترس آ گیا۔ کچھ دیر سوچا، پھر لوگوں کو جمع کیا اور ان سے بولے، لوگو، عائشہ ہمدانی تمہارے پاس آئے ہیں، تمہارے چچا زاد ہیں، مسلمان ہیں، اعلیٰ حسب نسب کے ہیں، زمانے کی گردش نے انہیں محتاج کر دیا ہے، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ تمام حاضرین نے کہا، جو آپ فرمائیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں، میں کوئی حکم نہیں دوں گا، تم خود ان کی مدد کی کوئی صورت نکالو۔ اس طرح عائشہ کے پاس 10,000 دینار جمع ہو گئے۔ عائشہ ہمدانی نے حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف میں اشعار پڑھے۔ علم و فضل کے اعتبار سے بھی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بلند مرتبہ تھے۔ ان کا حافظہ بہت تیز تھا، جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بچپن میں سنا سب انہیں یاد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے علم حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی احادیث سنی۔ آپ مختلف صوبوں کے والی رہے، اس دوران انہیں مقدمات کے فیصلے کرنے پڑے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ فیصلے کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو سامنے رکھتے تھے، حدیث کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ کبھی کوئی حدیث بیان کرتے وقت کانوں کو ہاتھ لگا کر فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ ان سے راضی ہو۔